السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی تو ایک نیو ویڈیو کا آغاز ہونے جا رہا ہے جو ہے اباؤٹ دا اسٹوری آف حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب یہ ہم اگر ایک اسٹوری کی طرف سمجھیں گے تو بہت ہی آسان طریقے سے ہم پوری چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس میں صفا مروہ، بی بی ہاجرہ، بی بی سارہ، نمرود، آگ میں جلانے کا واقعہ، ساری چیزیں ڈیٹیل میں ڈسکس کی گئی ہیں۔ اب شروع کرتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پوری دنیا پہ شرک کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ حکمران ظالم، کاہن جادوگر اور لوگ بتوں کے سامنے جھکے ہوئے۔ بابل، عراق کی زمین پر آسمان بوجھل لگتا تھا۔ زمین میں ظلم کی چیخیں تھی جو سننے والا کوئی نہ تھا۔ انہی دنوں اللہ نے ایک بچے کو دنیا میں بھیجا جو روشنی بن کر آنے والا تھا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمائشوں میں ڈالا، سورہ بقرہ میں آیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ پورا سفر آزمائشوں کا تھا، اس لیے اللہ نے انہیں خلیل اللہ بنایا۔ اب مورخین لکھتے ہیں آپ کا خاندان کلدانی قبائل سے تھا۔ والد آزر، اصل نام تارے، بت تراش تھا۔ آپ قوت نامی علاقے سے پیدا ہوئے۔ یہ جگہ آج بھی عراق میں موجود ہے۔ آپ کی پیدائش کے وقت ہی لوگوں میں بات مشہور ہوئی کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو نمرود کی حکومت گرا دے گا۔ یہ بات ستارہ شناسوں نے نمرود کو بتائی، جیسے فرعون کے دور میں موسیٰ علیہ السلام کی حق میں نجومیوں نے خبر دی تھی۔ اب نمرود کا یہ حکم تھا، اس نے غضبناک ہو کر کہا، آج سے ہر نومولودہ لڑکا قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن اللہ نے اپنی نبی کو بچانا تھا۔ آپ کے والدہ نے آپ کو ایک غار میں چھپا دیا۔ روایت ہے کہ جب وہ آپ کو دودھ پلاتی تو غار نور سے روشن ہو جاتی۔ پھر یہ اللہ کی حفاظتی قدرت کا پہلا جلوہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس ماحول میں بڑے ہوئے وہ ظلم اور شرک کا گڑھا تھا۔ بت پرستی، ہر گھروں میں پتھروں کے بت موجود تھے۔ بڑے مندر میں آگ کا بت، بارش کا بت، رزق کا بت، بیماری پر قابو پانے والا بت، عورتوں کی پیدائش کا بت، جنگ کا بت، ہر موقع کے لیے الگ الگ دیوتا بتوں کے حساب سے موجود تھے۔ ستارہ پرستی تھی، یہ لوگ چاند، سورج اور ستاروں کی عبادت کرتے تھے، خاص طور پر زہرہ، مشتری، انہیں رب کہا جاتا تھا۔ نعوذ باللہ۔ اب قرآن پاک میں آتا ہے، جب رات چھا گئی تو ابراہیم نے ایک ستارہ دیکھا۔ یہ دراصل ان کی قوم کی غلط عقیدے کو توڑنے کا اندازہ تھا۔ نمرود خود کو خدا کہتا تھا۔ اس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے، کیا تم نے اس شخص کو نہ دیکھا جو ابراہیم سے ان کی رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا؟ اس کا مطلب نمرود اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا۔ نمرود کے محل میں نجومیوں کی بڑی حیثیت تھی۔ لوگ ان کے کہنے پر اپنے بچوں کے نام رکھتے، عبادت کے طریقے بدلتے، زمین کاشت کرتے، جنگ کا فیصلہ کرتے۔ آپ کے والد خود بت بنانے والے تھا۔ یہ سب سے سخت امتحان تھا۔ یہ سب ماحول مل کر شرک کا گڑھا تھا، اور اسی ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عقل جاگ اٹھی۔ بہت کم سن بچپن سے ہی ابراہیم یہ سوچتے رہتے تھے، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے، ہم نے ابراہیم کو بچپن میں ہی ہدایت دے دی تھی۔ ابراہیم کا بچپن سے ہی سوال تھا، کیا یہ بت کیا کرتے ہیں؟ کیا یہ سنتے ہیں؟ کیا یہ دیکھتے ہیں؟ کیا یہ خود کو نقصان یا فائدہ دے سکتے ہیں؟ اگر یہ خدا ہے تو خود کیوں ٹوٹ نہیں جاتے؟ اور خود ٹوٹ کیوں جاتے ہیں؟ یہ سوال صرف ایک ذہین بچے کا نہیں تھا،
یہ فطرت کی بیداری تھی۔ قرآن میں بڑی ادب سے یہ گفتگو بیان ہوئی ہے کہ اے میرے ابا، آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں؟ ابراہیم نے 4 جملوں میں پوری توحید سمجھا دی۔ خدا وہ ہے جو دیکھتا ہے، خدا وہ ہے جو سنتا ہے، خدا وہ ہے جو فائدہ دیتا ہے، اور خدا وہ ہے جو نقصان سے بچاتا ہے۔ پھر اس کے فادر آزر کا یہ جواب تھا، ابراہیم، کیا تو میرے خداؤں سے منہ موڑ رہا ہے؟ اگر باز نہ آیا تو تجھے پتھر مار کر نکال دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ادب سے جواب دیا، آپ پر سلام ہو، میں آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا۔ یہ اخلاق کی انتہا تھی۔ اب قرآن پاک میں ایک گفتگو ہے سورۃ الانعام میں۔ یہ بیان ہوا ہے کہ ایک رات آپ باہر نکلے، آسمان پر ایک روشن ستارہ چمکا، آپ نے کہا، کیا یہ میرا رب ہے؟ لیکن جب ستارہ غائب ہوا تو آپ نے کہا، مٹ جانے والی چیز میرا رب نہیں ہو سکتی۔ پھر چاند نکلا، سفید، روشن، خوبصورت۔ آپ نے کہا، یہ رب ہو سکتا ہے کیا؟ مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو فرمائے، یہ جو ڈوبے وہ رب نہیں ہوتا۔ پھر سورج نکلا، بہت بڑا، بہت روشن، لوگ اسے خدا مانتے تھے۔ آپ نے کہا، یہ زیادہ بڑا ہے، کیا یہ میرا رب ہے؟ اور جب وہ بھی غروب ہوا تو آپ نے اعلان کیا، میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کر دیا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، میں اس کے سوا کسی کو نہیں مانتا۔ یہ اعلان قوم کے لیے ایک چیلنج تھا۔ اب قوم میں لکڑی کے بت، پتھر کے بت، سونے اور چاندی کے بت، ہر گھر میں ذاتی بت، ہر بازار کے کونے کونے میں مندر، نظر و نیاز رکھتے تھے، سجدے کرتے تھے، اپنی مشکلات کا حل ان بتوں سے مانگتے تھے۔ ابراہیم نے جب دیکھا کہ لوگ خود سے کمزور چیزوں کے سامنے جھک رہے ہیں تو ان کا دل بھر آیا۔ وہ سوچتے، یہ کیسے خدا ہے؟ خود نہ چل سکتے، نہ بول سکتے، نہ کسی کو فائدہ دے سکتے۔ ایک دن آپ قوم کے سامنے کھڑے ہوئے، سب کے سامنے بولا، تم ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ کیا یہ سنتے ہیں؟ کیا یہ جواب دیتے ہیں؟ کیا یہ نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ قوم نے کہا، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسا کرتے دیکھا ہے، اس لیے ہم بھی کرتے ہیں۔ یہ جملہ قرآن میں بار بار آیا ہے، قوموں کی ہٹ دھرمی کے سبب سب سے بڑی دلیل۔ ابراہیم نے کہا، علم تمہارے پاس بھی نہیں، تمہارے باپ دادا کے پاس بھی نہیں، میں تمہیں جہالت سے پاک دین کی طرف بلا رہا ہوں۔ قوم نے غصے میں آ کر آپ کو جھوٹا، دیوانہ کہا۔ جب قوم کسی میلے پر گئی، ابراہیم پیچھے رہ گئے۔ انہوں نے سوچا، وقت آ گیا ہے کہ قوم کو جھنجھوڑا جائے۔ آپ ہتھیار اٹھا کر بتوں کے مندر میں داخل ہوئے، ایک ایک کر کے سب بتوں کو توڑ ڈالا، صرف بڑا بت چھوڑ دیا اور کلاڑی بڑے بت کے کندھے پر رکھ دی۔ جب قوم واپس آئی تو مندر ٹوٹا ہوا، بت کے ٹکڑوں پڑے تھے، سب چیخنے لگے، یہ کس نے کیا؟ یہ کیسے ہوا؟ تو کسی نے کہا، ایک نوجوان ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، وہ بتوں کا دشمن ہے۔ قوم نے آپ کو بادشاہ نمرود کے سامنے پیش کیا۔ پوچھا گیا، بتاؤ یہ کیا تمہارا کام ہے؟ آپ نے بڑے سکون سے جواب دیا، یہ بڑا بت ہے، اس سے پوچھو، کلہاڑی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ قوم حیران رہ گئی اور بولی، ابراہیم، تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے۔ اس پہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جب تم جانتے ہو کہ یہ بول بھی نہیں سکتے، نفع نقصان بھی نہیں دے سکتے، تو پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ قوم شرمندہ مگر ہٹ دھرم تھی۔ انہوں نے کہا، اسے جلا دو، آج ہم اپنے معبودوں کو ہی بدلہ لیں گے۔ ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہوا، نمرود نے اعلان کیا، اتنی بڑی آگ جلاؤ کہ تاریخ نے کبھی نہ دیکھی ہو،
جنگلوں سے لکڑیاں کاٹی گئی، پہاڑوں سے خشک ایندھن لایا گیا، لوگ گھروں سے لکڑیاں اٹھاتے اور آ کر آگ میں ڈالتے، دن رات آگ بھڑکتی رہی، اتنی بڑی کہ اس کا دھواں آسمان تک جا پہنچا، اتنی شدید آگ تھی کہ اس کے قریب جانا بھی ناممکن تھا۔ پھر فیصلہ ہوا ابراہیم کو اس میں ڈال کر دور سے پھینکا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام، جب آپ کو رسیوں سے باندھا جا رہا تھا، فرشتے آئے اور بولے، اے ابراہیم، کیا ہم مدد کریں؟ آپ نے کہا، مجھے اپنے رب پر توکل ہے، وہ مجھے کافی ہے۔ وہی الفاظ جو آج بھی مسلمان مصیبت میں پڑھتے ہیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل، یہی سیم الفاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس ٹائم کہے تھے۔ منجیک نے آپ کو فضا میں پھینکا، قوم خوشی منانے لگی کہ آج ابراہیم جل جائیں گے، مگر اللہ نے حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی بن جا۔ آگ ٹھنڈی پڑ گئی، لیکن صرف ابراہیم کے لیے، تاکہ دشمنوں پر معجزہ ظاہر ہو۔ ابراہیم آگ کے آگے درمیان بیٹھے تھے، جیسے باغ میں بیٹھے ہیں، قوم حیران، نمرود پریشان، مگر ہٹ درمی پھر بھی ختم نہ ہوئی۔ آگ سے نکلنے کے بعد پوری قوم میں ہلچل مچ گئی۔ جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ آگ نے ابراہیم کو نہیں جلایا، ان کے دلوں میں خوف اور حیرت دونوں پیدا ہوئے۔ لیکن نمرود نے اپنی شکست کو قبول نہ کیا۔ اس نے اپنی قوم کو حکم دیا، حضرت ابراہیم نے یہی جملہ کہا جو قرآن میں محفوظ ہے، اور اس نے یہ حکم دیا تھا کہ ابراہیم کو ہماری سرزمین چھوڑنی ہوگی۔ پھر حضرت ابراہیم نے یہ جملہ کہا جو قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، وہی مجھے راستہ دکھانے والا ہے۔ آپ کے ساتھ آپ کے وفادار، پاک باز، ایمان والی بیوی بھی تھی، حضرت سارہ علیہ السلام۔ یہ سفر صرف ایک نقل مکانی نہیں تھا، یہ توحید کی نہیں، دنیا کی تشکیل کا آغاز تھا۔ حضرت ابراہیم، آپ کی بیوی سارہ اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام نے مل کر عراق کو چھوڑا اور شام، فلسطین کے علاقے میں ہجرت کی۔ یہاں کا ماحول عراق سے بہتر تھا، لوگ زیادہ امن پسند تھے، مگر شرک موجود تھا۔ ابراہیم نے یہاں اللہ کی طرف بلانا لوگوں کو شروع کیا، خدا کی وحدانیت، حساب و کتاب، نیکی، اچھے اخلاق، ظلم کے خلاف کھڑا ہونا سکھایا۔ کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ نے مذاق اڑایا، مگر ابراہیم کا عزم ٹوٹا نہیں۔ شام میں کچھ سال گزرے، پھر علاقے میں سخت قحط آ گیا، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو رہی تھی۔ حضرت ابراہیم نے سوچا کہ پاس کے ملک مصر میں حالات بہتر ہیں، لہٰذا آپ دونوں ہجرت کر کے مصر پہنچے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ اس وقت مصر کا بادشاہ بڑا ظالم اور عورتوں پر زیادتی کرنے والا تھا۔ وہ خوبصورت عورت کو دیکھتا تو چھین لیتا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچے تو بادشاہ کی کارندوں نے بی بی سارہ کی خوبصورتی دیکھی اور فوراً بادشاہ کو خبر دی۔ بادشاہ نے انہیں محل میں بلایا، لیکن جیسے ہی وہ حضرت سارہ کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھاتا، اللہ نے اس کے ہاتھ کو مفلوج کر دیا۔ بادشاہ چیخ اٹھتا، مجھے چھوڑ دو، تم نیک ہو، اللہ سے دعا کرو میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے۔ سارہ نے دعا کی، ہاتھ درست ہو گیا۔ بادشاہ نے پھر کوشش کی، پھر ہاتھ مفلوج، پھر سارہ کی دعا سے ٹھیک۔ آخرکار 3 بار یہ چیز ہونے کے بعد آخرکار بادشاہ نے خوف سے کہا، یہ عورت نہیں ہے، یہ فرشتہ ہے۔ اس لیے سارہ کو آزاد کیا اور بطور احترام ایک باندی ہاجرہ عطا کی، جو نہایت نیک، با اخلاق اور پاکیزہ خاتون تھی۔ واپس لوٹ کر تینوں نے اللہ کی عبادت میں زندگی گزارنا شروع کر دی، لیکن ایک مسئلہ تھا۔ ہمیشہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش تھی کہ اللہ انہیں ایک نیک اولاد عطا کرے جو ان کے مشن کو آگے بڑھائے۔ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا موجود۔ اب حضرت سارہ اس ٹائم تک ماں نہیں بنی تھی، عمر بھی بڑھ چکی تھی، وہ اپنے شوہر کی خواہش کو سمجھتی بھی تھی۔
ایک دن انہوں نے کہا، اے ابراہیم، اللہ کی راہ میں دین کی خدمت میں تمہیں ایک وارث چاہیے۔ ہاجرہ میرے لیے بیٹی کی طرح ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم اس سے نکاح کرو، شاید اللہ تمہیں اولاد دے۔ یہ حضرت سارہ کی عظمت تھی۔ جن عورتوں کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ بڑی قربانیاں دیتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارہ کی بات مان لی اور حضرت بی بی ہاجرہ کے ساتھ نکاح کر لیا۔ وقت گزرا، پھر ایک دن ہاجرہ کو حمل ٹھہرا۔ حضرت ابراہیم خوش ہوئے، ہاجرہ مسکرائیں، سارہ بھی اس پر راضی تھی، مگر دل میں ایک فطری غیرت بھی محسوس ہوئی۔ آخرکار حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی میں پہلی مرتبہ گھر میں بچے کی آواز گونجی۔ یہ پہلی عظیم خوشخبری تھی۔ ایک پیغمبر، ایک معمار کعبہ، قربانی کے عظیم واقعے کا مرکزی کردار دنیا میں آ چکا تھا۔ وقت گزرتا گیا، حضرت اسماعیل بڑے ہوئے، پھر اللہ نے حضرت ابراہیم کو ایک بہت بڑا حکم دیا۔ ہاجرہ اور اسماعیل کو ایک بے آب وادی میں چھوڑ آؤ۔ وہ جگہ تھی مکے کی وادی، جہاں نہ کوئی گھر، نہ درخت، نہ پانی، نہ انسان۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا، یہ آزمائش ہے یا حکم؟ مگر پیغمبر سوال نہیں کرتے، وہ حکم پر چلتے ہیں۔ پھر ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو ساتھ لیا۔ سفر، دھوپ، گرمی، اونٹوں کی تھکن اور آخرکار وہ بے آب وادی جہاں آج خانہ کعبہ ہے وہاں پہنچے۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، صرف پتھر، گرم ریت، خاموشی اور آسمان کی نیلی چادر۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں ایک مشکیزہ پانی اور کچھ کھانے کی چیزیں رکھی۔ ہاجرہ حیران تھی، یہاں اس سنسان جگہ کوئی بندہ نہیں، کوئی جانور نہیں۔ انہوں نے پوچھا، اے ابراہیم، کیا ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو آپ؟ ابراہیم خاموش رہے۔ پھر کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا، ہاجرہ نے دوبارہ پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر جھکا کر کہا، ہاں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہاجرہ نے پختہ یقین سے کہا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ جملہ ایک مومن عورت کی یقین کے سب سے بڑی مثال ہے۔ اب جیسے ہی وادی سے نکلے، انہوں نے پہاڑی کے جانب رخ کیا اور دعا کی، اے رب، میں نے اپنی اولاد کو تیرے گھر کے قریب ایک وادی میں بسایا ہے تاکہ وہ نماز قائم کرے، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پہلوں سے رزق دے۔ اس دعا سے مکہ کی بنیاد پڑی۔ اب کچھ دن بعد کھانا اور پانی ختم ہو گیا۔ اسماعیل رونے لگے، بی بی ہاجرہ بے چین ہوئی، وہ کہتی تھی، میں اپنے بچے کو مرتا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ پانی یا انسان تلاش کرنے نکلی۔ وہ صفا پہاڑ پر چڑھی، دور دور تک کچھ نہ دیکھا۔ پھر مروہ کی طرف دوڑی، وہاں بھی کچھ نہ ملا۔ 7 چکر پورے ہوئے، دوڑتے ہوئے، چیختے ہوئے، کیا یہاں کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ یہ دوڑ، یہ بے قراری اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اس نے حج کا لازمی رکن بنا دیا ہے۔ انفیکٹ حج عمرہ دونوں میں لازم ہوتا ہے یہ۔ آج ہر مسلمان جو صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتا ہے وہ ہاجرہ کی دوڑ کی نقل کرتا ہے۔ پھر اور یہ ایک فرض بھی کیا گیا ہے ہر مسلمان پہ۔ جب ہاجرہ تھکی ہوئی واپس آئیں، انہوں نے دیکھا کہ اسماعیل زمین پر ایڑیاں مار رہے ہیں اور وہاں سے زمین پھٹ رہی ہے۔ پانی ٹھنڈا، صاف، میٹھا پانی ہے، ابل کر باہر آ رہا تھا۔ ہاجرہ نے گھبرا کر کہا، زمزم، مطلب رک جا، اوور فلو نہ ہو۔ پانی رک گیا، لیکن چشمہ کبھی خشک نہ ہوا۔ یہ تھا زمزم، دنیا کی سب سے مبارک پانی، جسے اللہ نے ایک ننھے بچے کی پیاس کو جواب میں جاری کیا۔ پانی دیکھ کر پرندے اڑتے ہوئے آئے۔ ایک قبیلہ جرہم نے پرندوں کی حرکت دیکھی اور سمجھا کہ یہاں پانی ہے۔ وہ آئے، ہاجرہ سے اجازت مانگی، ہم یہاں بسنا چاہتے ہیں۔ بی بی ہاجرہ نے کہا، ہاں، لیکن پانی پر میرا حق ہی رہے گا۔
یوں مکہ میں انسان آباد ہونا شروع ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام جرہم قبیلے کے درمیان بڑے ہوئے، عربی سیکھی، شکار سیکھا، بہادری سیکھی۔ مکہ اب آباد ہو چکا تھا۔ اچھا، جہاں زمزم کا پانی جاری ہوا تو بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے اس پانی کے پاس گھر بنا لیا۔ آہستہ آہستہ ایک قبیلہ جرہم وہاں آ کر آباد ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس ماحول میں بڑے ہو رہے تھے۔ کھجور کے پیڑ، پہاڑی راستے، تیز دھوپ، مکہ کی خاموش راتیں، صحرا کی وسعت، اللہ پر توکل، ہاجرہ کی تربیت، زمزم کا معجزہ، ہر لمحہ یاد دلانے والا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کے والدہ اللہ کے خاص بندوں میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقفے وقفے سے فلسطین سے مکہ آ کر اپنے بیٹے سے ملتے رہتے تھے۔ ہر ملاقات محبت سے بھرپور ہوتی تھی، لیکن آگے جو ہونا تھا وہ انسان کی سوچ سے باہر کی آزمائش تھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب وہ بیٹا اس عمر کو پہنچا کہ باپ کے ساتھ چل پھر سکتا، مطلب نہ بہت چھوٹے بچے نہ بہت بڑے، بلکہ وہ عمر جہاں اولاد دل کے سب سے قریب ہوتی ہے اور باپ اس کی طاقت سے مدد بھی لیتا ہے اور محبت بھی عروج پر ہوتی ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب اللہ نے چاہا کہ ابراہیم کو ایسی آزمائش دی جائے جس کا مقابل دنیا میں کسی کو نہ کیا گیا ہو۔ پھر ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم جاگے، دل کانپ رہا تھا لیکن ایمان مضبوط تھا۔ اگلی رات پھر وہی خواب آیا، تیسری رات پھر وہی خواب۔ اب فیصلہ یقینی تھا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہر باپ سوچے جیسے بڑھاپے میں بیٹا ملا ہو، جسے دعاؤں کے بدلے اللہ نے عطا کیا ہو، جس کا ہر لمحہ مقدس ہو، اسے خود اپنے ہاتھ سے قربان کرنا، یہ ابراہیم ہے، اللہ کے مخلص بندے۔ وہ اپنے بیٹے سے ملے اور بغیر چھپائے صاف کہہ دیا، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کیا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اور اب تاریخ کے سب سے شاندار جواب آیا، ابا جان وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ جواب انسانیت کا سب سے عظیم جملہ ہے۔ یہاں صرف باپ کا امتحان نہیں تھا، بیٹا بھی آزمائش میں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ تمام راستے میں شیطان نے 3 بار آ کر ابراہیم کو بہکانا چاہا۔ ابراہیم، تم اپنے بیٹے کو مار دو گے؟ ہاجرہ کی گود خالی ہو جائے گی، لوگ کیا کہیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ہر بار شیطان کو کنکریاں ماری، یہی سنت ہے۔ پھر روایات میں آتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان اگر میں رسی مضبوط نہ ہوئی تو میں تڑپ کر آپ کو تکلیف دوں گا، اور کہا میرا چہرہ زمین کی طرف کر دیجئے تاکہ میں آپ کو نہ دیکھوں اور آپ کا دل نہ پسیجے۔ یہ سن کر فرشتے آسمانوں میں رو رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو زمین پر لٹایا، پیشانی کے بل ہاتھ پاؤں باندھے، چھری چلائی، لیکن چھری نہیں کاٹتی۔ کیوں؟ چھری کٹتی اللہ کے حکم سے ہے، اور اس دن اللہ نے چھری کو کاٹنے سے روک دیا۔ اب قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا۔ یہ کامیابی کی سند تھی۔ پھر فرمایا، یہ تو بہت بڑی آزمائش ہے۔ اللہ نے ایک بڑا دمبا بھیجا اور فرمایا، اور ہم نے اس اسماعیل کا فدیہ ایک عظیم قربانی سے دیا، اور یہی قربانی حج میں بنیادی ایک چیز ہے جو کرنی ہوتی ہے۔ اب مطلب یہ ہوا کہ حضرت کی جگہ پر ایک دمبا آ گیا
اور پھر اسی وجہ سے ہم لوگوں پر قربانی فرض ہوتی ہے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے زندہ رہے۔ یہ واقعہ اللہ کی قدرت کا اعلان ہے۔ حکم آیا ذبح کرو، کوشش کی گئی، چھری چلائی گئی، لیکن اللہ نے جان محفوظ رکھی اور اس واقعے کو قیامت تک عبادت بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلام ہو ابراہیم پر۔ یہ سلام انسانیت کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اب اللہ کے خلیل تھے، یعنی دوست۔ قربانی کے واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ اور فلسطین کے درمیان آتے جاتے رہتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام قبیلہ جرہم میں جوان ہو رہے تھے، عربی زبان سیکھتے رہتے تھے اور عربی عادت اپناتے رہتے تھے۔ انہی دنوں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک نئی عظیم ترین ذمہ داری سونپی، میرا گھر تعمیر کرو۔ یہ گھر دنیا کی پہلی عبادت گاہ تھی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسانیت کے لیے سب سے پہلا گھر مکہ میں بنایا گیا۔ یہ وہی گھر تھا جسے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، لیکن سیلاب نوح کے بعد نشانات مٹ گئے تھے۔ اب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو اس کی تعمیر کا حکم دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کعبہ کی جگہ دکھائی۔ مکہ کی وادی خاموش، تنہا اور گرم، لیکن تقدیر میں دنیا کی سب سے مقدس جگہ تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے ابراہیم، یہاں اللہ کا گھر بنے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ کھڑے تھے، جوان، مضبوط اور ہر حکم کے لیے حاضر۔ تصور کیجئے نہ کریں کرین، نہ مشین، نہ اوزار، بس دو اللہ کے بندے اور پتھر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بنیاد اٹھاتے تھے اور حضرت اسماعیل پانی لاتے، پتھر جمع کرتے اور دیواریں اونچی کرتے جاتے۔ قرآن اسی لمحے کو بیان کرتے ہیں جب ابراہیم اور اسماعیل گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ دیواریں جو بلند ہوتی گئیں، ابراہیم علیہ السلام پتھر پر کھڑے ہونے لگے، ایک خاص پتھر جسے آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ بیسیکلی جیسے دیواریں بڑھتی گئی، پھر ایسی اس دور میں کوئی چیز نہیں تھی کہ آگے دیوار کی ہائٹ زیادہ اوپر کی جائے، کس چیز پر چڑھ کر کی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پتھر بھیجا جو کہ آج کے دور میں ہم مکہ مکرمہ میں دیکھتے ہیں، جس میں حضرت ابراہیم کے قدم مبارک ہیں۔ بیسیکلی اسی پتھر پہ کعبے کی تعمیر ہوئی۔ وہ پتھر اوپر جاتا، نیچے آتا، تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پہ کھڑے ہوتے اور خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے۔ اب تعمیر کرتے وقت وہ مسلسل یہ دعا پڑھتے تھے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، ہم دونوں کو اپنا فرمان بردار بنا دے اور ہماری اولاد میں سے ایک فرمان بردار امت اٹھا۔ یہی دعا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بنیاد اسی خاندان سے ہوئی۔ اب جب کعبہ بن چکا تو ایک پتھر باقی رہ گیا، وہ پتھر جو جنت سے آیا تھا، حجر اسود۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ پتھر لا کر ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ یہ انتہائی نورانی پتھر تھا، لیکن انسانوں کے گناہوں نے صدیوں میں اسے سیاہ کر دیا۔ یہ پتھر کعبہ کے کونے میں نصب کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا یا رب، میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ ارشاد ہوا آواز تم لگانا، پہنچانا میرا کام ہے۔ آپ نے ایک اونچی پہاڑی پر چڑھ کر پکارا، اے لوگو، اپنے رب کے گھر کی حج کے لیے آؤ، اور اس آواز کو اللہ نے پوری دنیا تک پہنچا دیا۔ قیامت تک جو بھی حج کے لیے جائے گا، سمجھ لیجئے کہ اس کی روح نے اس وقت جواب دیا تھا لبیک اللہم لبیک، سبحان اللہ۔ قبیلہ جرہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس
قدر عزت کرتا تھا کہ آپ کی شادی انہوں نے اپنی ایک نیک لڑکی سے کر دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک خالص عرب ماحول میں پلے بڑے تھے، انہیں عرب کا جدہ سمجھا جاتا تھا۔ ان کی نسل سے قریش آئی اور قریش میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ یوں دعوت توحید مکہ سے شروع ہو کر مکہ ہی میں محمد پر مکمل ہوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب کچھ بات حضرت سارہ علیہ السلام کی۔ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کے ساتھ ایک علاقے کے بادشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ سارہ کی خوبصورتی دیکھ کر بڑی نیت سے قریب آیا۔ سارہ علیہ السلام نے فوراً دعا کی، اے اللہ مجھے اپنی حفاظت میں لے لے۔ بادشاہ کا ہاتھ مڑ گیا، وہ چیخنے لگا، مجھے چھوڑ دو، تم نیک عورت ہو۔ اللہ نے سارہ کو محفوظ کیا۔ اس سفر میں فرشتے خوشخبری لائے، بیٹے اسحاق کی بشارت اور پوتے یعقوب کی بھی۔ اور سارہ نے حیرت سے کہا، میں بوڑھی، اب بچہ کیسے؟ فرشتوں نے کہا، تیرے رب نے ایسا ہی کہا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے، وہ بنی اسرائیل کی جد ہیں۔ ان کی نسل میں آئے یعقوب، یوسف، موسیٰ، داؤد، سلیمان علیہ السلام، اور یہ سب حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اللہ کی عبادت کرنا، شرک سے بچنا، نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا، اللہ کی راہ میں جان و مال قربان کر دینا، اور یہی اسلام کا بنیادی پیغام ہے۔ آپ نے 175 یا 180 سال کی عمر پائی۔ آپ فلسطین کے شہر الخلیل میں مدفون ہیں۔ فرشتے آپ کو سلام بھیجتے رہتے ہیں، اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، یہ سلام پوری کائنات کی طرف سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں ایک بلند مرتبہ نبی، خلیل اللہ اور والد تمام مومنین کے طور پر جانے گئے۔ ان کی زندگی کے بڑے نکات: توحید کا علم پھیلانا، قوم بت پرستی میں غرق تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر مقام پر اللہ کی وحدانیت بیان کی۔ قرآن میں آتا ہے، کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو جبکہ وہ مجھے ہدایت دے چکا ہے؟ نمبر دوسرے پہ جو چیز آتی ہے، بیٹے کی قربانی میں صبر و توکل، خواب میں حکم، اسماعیل علیہ السلام کا اطاعت اور صبر، قربانی کا مقام، اللہ کی طرف سے فدیے کا نزول، اور حج اور عبادت کی بنیاد رکھنا، خانہ کعبہ کی تعبیر، مقام ابراہیم، حجر اسود، صفا و مروہ کا واقعہ، زمزم کا چشمہ، اپنے بیٹوں کی توحید کی تعلیم، شرک سے بچنا کی ہدایت، نیکی کا حکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں کا قرآن میں بھی ذکر ہے۔ بیٹے کے لیے دعا فرمائی تھی، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ کعبہ اور مکہ کے لیے دعا، اے رب ہماری یہ خدمت قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تمام امت کے لیے دعا، اے رب ہم دونوں کو تیری فرمان برداری میں رکھ اور ہماری اولاد میں سے ایک امت پیدا کر جو صرف تیری اطاعت کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعمال آج بھی حج میں شامل ہے۔ صفا و مروہ کی دوڑ، حاجرہ علیہ السلام کی پیاس، چھوٹے اسماعیل کی زندگی کے لیے تلاش، آج کے دور میں ہر مسلمان دوڑتا ہے۔ قربانی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو قربانی کے لیے پیش کیا، اللہ کی طرف سے جان محفوظ رہی۔ آج بھی قربانی سنت اور حج کا لازمی رکن ہے۔ حجر اسود اور خانہ کعبہ کی ستون، آج بھی ہر مسلمان اسے چھوتا اور دعا کرتا ہے۔ ابراہیم کی دعا اور توکل کا سبق آج بھی ہر مومن کے لیے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، حضرت اسماعیل علیہ السلام عرب کی نسل، قریش، اور آخر کار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل، حضرت اسحاق علیہ السلام، بنی اسرائیل، یعقوب، یوسف، موسیٰ، داؤد، عیسیٰ علیہ السلام تک نسل۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں بڑی امتوں کے والد تھے۔ اب اس واقعے سے ہمیں بہت لیسن ملتے ہیں۔ سب سے پہلا، توکل اور صبر۔ مشکلات میں اللہ پر بھروسہ کرنا، خواب اور وحی کے ذریعے کام لینا۔ قربانی کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے
کہ اطاعت میں سب سے بڑی طاقت چھپی ہے۔ ہر کام سب سے پہلے اللہ سے دعا کرو، اپنی اولاد اور امت کے لیے دعا کرو۔ حج، قربانی، نماز، توحید، نیکی کا حکم، برائی سے روکنا، یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی کے آخری دنوں میں اپنی اولاد کو نصیحت کی کہ اللہ کی عبادت کرو، ہر قسم کی شرک سے بچو، نیکی اور حق کا راستہ اختیار کرو، اپنے گھر کو عبادت گاہ بناؤ، اور آپ کی زندگی آج بھی ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جزاک اللہ، تھینک یو فار واچنگ۔ اور اس ویڈیو کی اینڈ میں ایک چیز بولنا چاہوں گی، اب یہ دیکھیں، یہ ایک اسٹوریز ہے جو بہت پرانی ہے۔ اب ان چیزوں میں کچھ جو ہے احادیث کچھ بتاتی ہے، کچھ احادیث کچھ بتاتی ہے، تو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے ضرور شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔